بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے. اور آج اس وقت جو تازہ ترین معاملات ہیں جی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میرے تحریک انصاف کے دوست کئی بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر کئی بڑی بڑی زبردست کمنٹس کرتے ہیں. کریں جی, آپ کو کیونکہ جمہوریت ہے, آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں. میرا کام ہے یہاں رپورٹ کرنا, جو میں کرتا رہتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ میں سے کوئی سخت باتیں بھی کر جاتا ہے یا اخلاق سے گری ہوئی بات بھی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. اچھا, اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس وقت. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ جو مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ, ان کا مسئلہ سلجھنے کی بجائے الجھ رہا ہے. اب وہ الجھ کیسے رہا ہے اور نئی کیا پخ ڈل گئی ہے, ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے, وہ میں آج کے اس ولاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں کہ جی نیا کام اب کیا شروع ہو گیا ہے. ذرا وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کیونکہ جو معاملات تھے وہ اب مطلب عجیب قسم کے کام شروع ہو گئے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب اگر انہوں نے کی ہوئی ہیں تو وہ اگر تو وہ کسی جگہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں تو پھر ان کو پرابلمز ان کے بڑھ جائیں گے. لیکن وہ ایک جو نیا تماشا ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کچھ دیر میں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے شیخ رشید نے انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں نے چلہ کاٹا ہے. اب وہ چلہ کیا کاٹنا تھا, چلہ یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے اپنے جن کے وہ ترجمان تھے. پھر ظاہری بات ہے جب ترجمانی سے دوسری طرف گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کہاں, ذرا آئیے, ذرا دو باتیں ہو جائیں. تو دو باتیں ہوئیں, راز و نیاز کی بھی ہوئی ہوں گی. تو ظاہری بات ہے شیخ رشید صاحب کو احساس ہوا کہ یہ تو غلطی ہو گئی. اب شیخ رشید صاحب نے جو کہا کہ میں نے چلہ کاٹا تھا, وہ چلہ ان کو راس آ گیا ہے. اور وہ چلہ کیسے راس آیا ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے لگا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو ٹھیک ہو رہا ہے معاملہ, ان کا کیک شیک کٹ رہے ہیں, معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے. قلم دوات جو ہے اس کا بول بالا ہوگا, پتہ نہیں کتنا بول بالا ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے معاملات. اچھا, میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اب تو نیب بھی کہہ رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف. تو بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ یہ کیا آپ نے بات کر دی جی, آپ تو دیکھیں جی, بہت سے ادھر دوست ہیں وہ کہتے ہیں او جی آپ تو دیکھیں پی ایم ایل این. او بھائی میرا کام ہے جو حالات ہیں نا اس وقت وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب حالات بدلیں گے تو بھی انشاءاللہ اگر میں زندہ ہوا تو آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ بتا دوں گا کہ حالات بدل رہے ہیں اور کچھ نیا معاملہ سامنے آ رہا ہے. تو اب اور کون کہنے لگا ہے وزیر اعظم نواز شریف, یہ آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. آگے چل کے یہ کہ انتخابات آنے والے ہیں اور انتخابات کے ڈر سے مطلب 8,000 کے قریب سیاسی ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کہاں ہوا, کیسے ہوا, کب ہوا, یہ بھی آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے. تو خاطر جمع رکھیے. آپ کو سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کی میں بات بتاتا ہوں. دیکھیے شیخ رشید صاحب نے چلہ کاٹ لیا, رگڑا لگ گیا, مار مور انہیں کوئی نہیں پڑی, صرف رگڑا لگا ہے. اب جب رگڑا لگتا ہے تو پھر پرابلم ہوتا ہے. اب شیخ رشید صاحب کے لیے معاملات آسان ہو رہے ہیں. آسان ایسے ہو رہے ہیں جی کہ شیخ رشید صاحب کو جن کیسز کے اندر ان پہ آپ کو پتہ ہے کیسز تو پھر بے شمار ہو جاتے ہیں نا سیاستدانوں میں, جب ہوتا ہے تو پھر تھوک کے حساب سے کیسز ہو جاتے ہیں. اسد عمر صاحب نے کسی جگہ کہا کہ جی میرے پہ تو 3 درجن کے قریب کیسز ہیں. کبھی میں راجن پور کی جیل میں گیا, کبھی میں اڈیالہ میں گیا, کبھی میں کوٹ لاکھمت میں گیا, کبھی میں ایک دہشت گردی کی عدالت سے نکلتا ہوں, کبھی دوسری میں جاتا ہوں. تو ظاہری بات ہے پھر جب آپ کچھ کر لیتے ہیں تو یا کچھ آپ سے ہو جاتا ہے یا کوئی چیز آپ کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کی مسئلہ جو ہے نا وہ تھوڑا آپ کے لیے پھر وہ گمبھیر ہو جاتا ہے. لیکن شیخ صاحب نے چلہ کاٹ لیا ہے اور شیخ صاحب جو ہے ان کو جو 9 مئی کے واقعات سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے, جو کیسز تھے, ان میں ضمانتیں ان کی کنفرم ہو رہی ہیں. اب ضمانتیں کنفرم, ساری بات ہے شیخ رشید نے خود تو جا کے کہیں پتھر نہیں مارے ہوں گے نا انہوں نے. شیخ رشید اگر یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ وہ کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے خلاف یا کسی ملٹری کی تنصیبات کے اوپر کبھی پتھراؤ کریں یا کسی کو پرووک کریں, یہ ان کی سیاست ہے ہی نہیں. وہ تو ان کی سیاست تو ہے ہی یہ کہ میں تو گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں, یعنی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان. اب شیخ رشید صاحب کے لیے تو یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے حل. لیکن ایک بات دلچسپ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں جیسے علی محمد خان صاحب ہیں, انہوں نے ریسنٹلی شاہ زیب خانزادہ صاحب کو بھی ایک انٹرویو دیا, غالباً کل ہی بیچاروں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی لیول پلینگ فیلڈ میں ہمیں مل گیا نا تو بات 2/3 اکثریت سے اوپر چلی جائے گی. اب بات یہ ہے کہ وہ کیا ہے جی, دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو دل تو میرا بھی یہی کہتا ہے بھائی
کہ آپ ہر جماعت کو انتخابات میں فری اینڈ فیئر ہوں اور بڑے اچھے موقع ملے اور آپ جھنڈے گاڑ دیں جس جماعت کو بھی عوامی مقبولیت حاصل ہو. اب پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ عوامی مقبولیت تو ہمارے پاس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتے ہیں بس بلی کو دیکھ کے نا آنکھیں بند کر لیں اور بس ٹھیک ہے ہم نے آنکھیں بند کر لی تو سب کچھ تبدیل ہو گیا. یہ پی ٹی آئی کا ایک فلسفی ہے. جبکہ میں آج نہیں پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں آپ کا کوئی جسے کہتے ہیں نا منہ سر بن جائے تو پہلے ذرا اندر جھانکیے. باہر جھانکنے سے بہتر ہے اندر جھانکیے اور اپنے معاملات درست کیجیے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں. جب تک آپ کو خود نہیں پتہ لگے گا آپ نے کیا کیا ہے اس وقت تک نہیں. خالی یہ لفظی سٹیٹمنٹس اور ہم بڑا قابل مذمت ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے، ان سے کام نہیں چلے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میں نے کوئی حکم دے دیا. نو، میں تو حالات دیکھ کے آپ کو ایز اے صحافی بتا رہا ہوں. آپ حالات بدل دیجئے، جب وہ بدلیں گے تو میں دوبارہ بتاؤں گا کہ ہاں جی پی ٹی آئی کے لیے حالات بدل گئے ہیں. لیکن میں تو آج کے حالات بتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا. لیکن بحیثیت پاکستانی میں یہ کہتا رہوں گا کہ جس جماعت کو عوامی مقبولیت حاصل ہے اسی کو انتخابات میں آنا چاہیے، یعنی کہ اسی جماعت کو جیتنا چاہیے جس کو عوام پسند کرتے ہیں اور جس کو ووٹ دیتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب نے تو اپنا معاملہ کر لیا فٹ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دوست ابھی سے سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں اب شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں، قابل احترام ہیں، میرا ان سے ویسے بڑا عزت والا تعلق ہے. جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. یہ باقی تو ٹی وی شوز میں آنا یہ کرنا، لیکن جب بھی ملاقات ہوئی بڑے عزت احترام کے ساتھ ہوئی. اب ظاہری بات ہے وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہماری جماعت آ رہی ہے اور کور کمیٹی بھی یہ کہے گی کہ ہم دھڑلے سے انتخاب لڑیں گے اور فلان کریں گے. چلیے اچھی بات ہے، لیکن یہ تو اندھوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہے اور تحریک انصاف کے مسائل کیا ہیں، اور ان کو کچھ ان کے پلے نہیں پڑ رہا، یا پلے نہیں پڑ رہا یا بس وہی جو میں نے مثال دی کہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی ہیں انہوں نے. لہٰذا اس سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا. میں نے کچھ دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ نیب نے بھی کہہ دیا وزیر اعظم نواز شریف. تو میرے پی ایم ایل این کے جو کئی ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا بڑی زیادتی ہے. کئیوں نے مجھے ماشاءاللہ بہت سے القابات سے نوازا. کوئی مجھے کہتا جی آپ یوتھیے ہیں، کوئی مجھے کہتا جی آپ پٹواری ہیں. میں کہتا جی کیا بات ہے، آپ سب کی جو جسے کہنا تدبیرہ اس پہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو. لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں تو وہی باتیں بھائی جو آپ کو بتا رہا تھا اور بتاتا رہوں گا، آپ کو اچھی لگے بری لگے میں بتاتا رہوں گا کہ یہ فیکٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو کہہ دیا جی کہ میاں نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور یہ اب ملک کے کونے کونے سے آواز آئے گی. کیونکہ میاں نواز شریف کی جب انہوں نے ایکٹیولی واپس وہ اب آ گئے ہیں پالیٹکس میں، وہ 180H میں بھی گئے اور بڑے بڑے وہاں پر کام ہوئے. پی ایم ایل این میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فصلی بٹیرے تو میں نہیں کہوں گا لیکن تھوڑے سے نا کنی مار گئے تھے. ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا جو ادھر ادھر بھاگ گئے تھے یا جو ادھر ادھر سائڈ پہ ہو گئے، پیچھے چلے گئے، بیک فٹ پہ چلے گئے. جس نے رگڑا کھایا پی ایم ایل این میں، اس دفعہ پی ایم ایل این کا یہ فلسفی ہے کہ جی ہم نے اس رگڑا کھانے والے کو ٹکٹ دینا ہے. اس رگڑا کھانے والے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور کسی کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پی ایم ایل این جب یہ کہتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ نئے سلیکٹڈ آپس میں رابطے بھی کر رہے ہیں. شاید کسی جگہ پر جا کر یہ نا ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیں گے کہ ہاں جی، میں نے جیسے کل راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات کی تھی کہ ہاں جی چچا جی آپ کی ووٹ زیادہ جی ہمارا صدر بن جائے گا تو آپ کا وزیر اعظم بنے گا. شاید یہ بھی ہو جائے کسی سٹیج پہ، لیکن اس وقت لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بھی ہے. جیسے بلاول صاحب نے فرمایا جی کہ نہیں لاہور سے وزیر اعظم نہیں بنے گا، تو اس کا جواب پی ایم ایل این نے دیا ہاں جی لاہور سے نہیں رائیونڈ سے بنے گا. چلیں آپس میں ایک دوسرے کو باتیں سنانے میں کیا حرج ہے، لیکن چلیں کہہ دیا انہوں نے. لیکن اس وقت کی تو خبر یہ ہے بھائی کہ وہ لاہور کا بندہ ہی جو ہے اور وہ ہے میاں نواز شریف، وہ پوری تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں میں دوبارہ کہوں گا بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے کہ ان کی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ہم نے الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر دی ہے، ترمیم کرا دی ہے. اب میاں نواز شریف صاحب تاحیات نااہل کوئی نہیں ہے. جیسے ان کی کنوکشن ختم ہوگی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں، وہ اہل ہو جائیں گے، اور وہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی والا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے، جب تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کریں گے تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈو نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا فیصلہ سمیع اللہ بلوچ کیس کا یہ کہتا ہے کہ 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہوگی اور وہ کسی الیکشن ایکٹ کی تبدیلی کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی. اب یہ بحث ہے، دونوں طرف کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں. فیصلہ اب کسی سٹیج پہ تو ہوگا جا کے، لیکن تیاریاں پوری ہیں پی ایم ایل این کی. یہ کہتے ہیں نا فل ٹائم
بال کو لے کر میاں صاحب جا رہے ہیں ڈی کی طرف گول کرنے کے لیے. اب وہ گول ہوتا ہے نہیں ہوتا, آف سائڈ ہو جاتا ہے, این موقع پہ ڈیفینڈر آ جاتا ہے آگے سے, کچھ ہو جاتا ہے, وہ اب صرف وقت بتائے گا. تو یہ تو جناب حالات ہیں پی ایم ایل این کے. اب میں آپ کے سامنے, اس سے پہلے کہ میں خدیجہ شاہ کے حوالے سے جو نیا ایک وہ تماشا شروع ہو گیا, میں ذرا اس کے حوالے سے ہوں, وہ بھی عجیب چیز ہے. ایک آپ کو پتا ہے 8,000 کے قریب ورکرز, ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور خبر ہے کہ جناب یہ 8,000 سیاسی کارکن گرفتار ہو گئے ہیں, اور یہ بہت بڑی خبر ہے. لیکن یہ کہاں گرفتار ہوئے ہیں اور کہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ یعنی جنوری میں بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور پولیس نے ملک گیر, یہ خبر یہ ہے کہ پولیس نے ملک گیر کریک ڈاؤن میں اپوزیشن کے 8,000 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے. اور یہ خبر ادارہ اے ایف پی کی یہ خبر ہے. اے ایف پی یہ کہتا ہے کہ گزشتہ ہفتے دارالحکومت ڈھاکہ میں ہونے والے پرتشدد ریلی کے بعد پولیس کے خلاف, اپوزیشن کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری رہا. اپوزیشن ارکان کی بڑی تعداد میں گرفتاری ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اگلے برس جنوری یعنی 2024 جنوری میں عام انتخابات ہونے ہیں. بنگلہ دیش کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یعنی BNP اور اس کے اتحادی حالیہ مہینوں کے دوران وزیر اعظم حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے رہے. اور وہ کیوں کرتے رہے مطالبہ؟ کہ بھئی یہ علیحدہ ہو منصب سے اور کوئی کیئر ٹیکر حکومت آئے اور انتخابات کروائے. حسینہ واجد بائی دی وے کچھ 14-15 سال سے ہیں وہاں پر, ان کا حکومت ان کی چل رہی ہے ون آفٹر دی ادر, اور ان کی دور میں معاشی طور پر بڑی ترقی کی گئی. لیکن ان کا جو دور ہے اسے اس کو بڑا جسے کہا جاتا ہے کہ وہ جابرانہ طریقے سے ان پر حکومت چلانے کا اور ملک چلانے کا الزام ہے. اور امریکہ نے بھی بنگلہ دیش کے جو کئی کے سرکردہ پولیس افسران پر بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کے الزام پر پابندیاں بھی لگائی ہیں. یہ فیکٹ موجود ہے. تو وہاں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, گو کہ وہاں پر تو دیکھیں نا میسو کریک ڈاؤن ہے. وہاں جو ان کی BNP ہے یعنی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, کیا انہوں نے بھی یہ وہی جرائم کیے ہوئے ہیں جو یہاں PTI نے کیے ہیں؟ یعنی وہ غلطیاں کیا ان سے ہوئی ہیں؟ یہ آپ ذرا تلاش تو کریں کیسا ان کے ساتھ ہوا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. لیکن انہوں نے وہاں جب ڈنڈا چلا ہے تو پھر ریاست کا ڈنڈا یہ چلا ہے. یہاں پر یہ معاملات ہیں کہ ہمارے PTI کے دوستوں کو, میں تھوڑا سا ریپیٹ ہو جائے گا, کہ ان کو احساس ہمارے بھائیوں کو ہوتا ہی نہیں ہے کہ بھائی عمران خان صاحب سے غلطی ہوگی, جو باہر بیٹھے ہیں. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یار کوئی رستہ اپنے, سیاستدان رستہ نکالتا ہے یار. میں نے کل بھی کہا تھا سیاستدان رستہ نکالتا ہے, تو نکالیں عمران خان صاحب رستہ, کوئی تو رستہ ہوگا نا. رستہ پھر ان کی بیرک سے ہی نکلتا ہے, اور وہ رستہ کیا ہے؟ ایکسیپٹ کرنے کا کہ غلطی کی ہے, اور اس پر معذرت کرنے کا اور آگے چلنے کا. وہ معذرت قبول ہوتی ہے نہیں, وہ تو بات کی سٹیج ہے نا یار, پہلے مانے تو صحیح. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کیوں یہ کہتے ہو؟ بھائی میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیاستدان کو رستہ نکالتا ہے. وہ سیاستدان کیا جو خود کر ایک جگہ بیٹھ کے اور پھر وہ سٹبن ہو کے بیٹھ جائے اور ملک اپنے لوگوں کا بیڑا کر کروا لے. وہ جو عمران خان صاحب کروا رہے ہیں اپنے ووٹر ڈسلوژنڈ ہوگا جب وہ PTI کو ووٹ نہیں ڈال پائے گا, یا PTI سمجھ نہیں آئے گی انہیں کہ وہ کہاں پر ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ووٹر تو پھر متنفر ہو جائے گا اپنی جماعت سے کہ وہ کہے گا یہ سامنے آ ہی نہیں رہے. یا کم از کم اگر متنفر نہیں بھی ہوگا لیکن بیٹھ جائے گا گھر پہ, کسی کو فائدہ نہیں ہے اس کا, ملک کو تو بالکل بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ معاملات ہیں. آخر میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, خدیجہ شاہ صاحبہ 2 مقدمات سب کو پتا, عسکری ٹاور والا اور جو جناح ہاؤس والا حملے کا, دونوں میں لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی. تیسرا مقدمہ نہیں کہ جی راحت بیکری کے چوک میں جی انہوں نے وہاں پر بھی راحت بیکری کے کمپاؤنڈ پہ شاید انہوں نے لوگوں کو اکسایا, جی وہاں پر حملہ کرا دیا, اس FIR میں پکڑ لیا. لاہور ہائی کورٹ نے پہلے CCPO صاحب کو بلایا, پھر IG صاحب کو بلایا, کنٹیمپٹ کے حوالے سے باتیں ہونے لگی, پھر IG صاحب کو کہا جی کہ رپورٹ دیں پوری, آپ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے. اب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ایک اور, انہوں نے کہا ہے FIA کو کہ بھئی وہ جو آپ ان پہ الزام ہے, وہ جو 9 مئی کی دن انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو بیانات ہیں ان کے, یا ان کے جو میسیجز ہیں یا جو کچھ بھی تھا, وہ ان کی تفصیلات ہمیں دیں. یہ چیز کہیں پہلے اس طرح سرفیس نہیں ہو رہی تھی, لیکن اب یہ اینگل بھی سامنے آ گیا کہ سوشل میڈیا پہ, یعنی وہ نارملی ٹویٹر یوز کر رہی تھیں یا فیس بک یوز کر رہی ہوں گی یا انسٹاگرام یوز کر رہی ہوں گی, جو بھی وہ کر رہی تھیں, کہ وہ ان کے بیانات ذرا سارے لے آئیں اور جو ان کی باتیں تھیں, یعنی FIA کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. تو میں جو بات پہلے کہتا تھا اور جس پہ میرے تحریک انصاف کے دوستوں نے مجھے عزت بخشی, یہاں انہوں نے عزت اس لیے بخشی کیونکہ میں درست کہہ رہا تھا کہ بھئی جب تک وہ معافی نہیں ملے گی تو وہ باہر نہیں آئیں گی.
تو میں نے فیکٹ بتایا تھا بحیثیت صحافی، وہ ان کو بہت اچھا لگا تھا. تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں چلے میں اب بھی فیکٹ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک نیا ایلیمنٹ سامنے آیا ہے، اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے معاملات حل ہونے کی بجائے مزید الجھ رہے ہیں، اور یہ ان کی فیملی کے لیے تکلیف دہ ہوگا. اور وہ باہر ان کا آنا تھوڑا، اس میں شاید تھوڑا اور وقت لگے گا، یا شاید ان کو تھوڑا سا اور ان کو اور کچھ اور منت ترلا کرنا پڑے گا ان کو یا ان کی فیملی کو، لیکن فی الحال باہر نکلنے والی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اور دیکھیے کہ وہ ایک چیف آف دی آرمی سٹاف کی نواسی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ ان کو چھٹی نہیں مل رہی. تو آپ اندازہ کریں، میں بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ ایسے انہوں نے وہ اس جگہ پر وہ ہے نا کہ اس پہ جب بات کرے تو وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ پتہ نہیں 500 سے اوپر چلا جاتا ہے. اس دن کی بات کریں اگر وہ جو اس وقت حالات ہیں کم از کم، تو پھر چھٹی کہاں سے ملے گی؟ چھٹی نہیں ملے گی. اور سبق ایک ہی ہے، اور وہ سبق ہے معافی کا. کوئی مانگے گا نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی تھی، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.